صحابہ کرام بیٹھے تھے اور ان کا مذاکرہ چل رہا تھا، یعنی مسائل پر ان کی گفتگو چل رہی تھی، علمی مذاکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس مذاکرے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے۔ کسی نے ایک سوال اٹھا دیا، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، یعنی صحابہ کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکے۔ تو چھوٹی عمر کے صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو صحابہ نے حکم دیا کہ جاؤ کہ عبداللہ ابن عمرو سے پوچھو کہ وہ بتائے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس عبداللہ ابن عمر گئے تو انہوں نے کہا کہ شراب پینا یعنی نشہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ شراب ہے، نشہ ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر نے ابن عمرو کی بات آ کر کے بتائی تو صحابہ کو یقین نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب یعنی نشہ سب سے بڑا گناہ ہو؟ تو سارے صحابہ اٹھ کر عبداللہ ابن عمرو کے گھر کی طرف چل دیے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب سارے صحابہ عبداللہ ابن عمرو کے مکان پر گئے تو انہوں نے کہا اے ابن عمرو، تم نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ شراب ہے یعنی نشہ ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے حبیب، میرے آقا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا۔ دیکھو دلیل اب وہ پیش کر رہے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک نیک آدمی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس نے کہا یا تو سور کا گوشت کھا، خنزیر کا سور کا گوشت کھا، یا پھر یہ بندہ جو کھڑا ہے اس کو قتل کر، یا پھر زنا کر۔ یعنی بنی اسرائیل میں وہ جو بادشاہ تھا وہ ظالم گنہگار اور پاپی تھا، کسی نیک کی نیکی اور اس کے تقوی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کی پرہیزگاری کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، تو اس کی پرہیزگاری پر وہ گناہ کا دھبا لگانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس نیک بندے سے کہا یا تو خنزیر کا سور کا گوشت کھا، یا زنا کر، یا کسی کو قتل کر۔ اس نے سوچا زنا بھی بڑا گناہ، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ایمان والا زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ایسے اتار لیا جاتا ہے جیسے وہ کرتا اتارتا ہے، جیسے انسان سوتے وقت یا غسل کرتے وقت اپنا کپڑا اتارتا ہے، تو ایسے ہی زانی کا ایمان اس طرح نکال لیا جاتا ہے جیسے آسانی سے تم اپنے کپڑے نکال لیتے ہو۔ افسوس کی بات ہے دولت کا نشہ کس قدر میری قوم کو چڑھ گیا کہ 2 پیسے اور 2 سکے پر انسان اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر اب زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جب چلتا تھا تو اس کی نگاہیں اٹھتی نہیں تھی، وہ نگاہیں جھکا جھکا کر چلتا تھا۔ آج تھوڑی سی دولت آئی، جوانی تھوڑی سی مل گئی، جوانی کی طاقت مل گئی، تو آج میری قوم کس قدر اللہ کی نافرمان ہو گئی۔ یاد رکھنا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں موت کی تلوار اپنے سروں پہ لٹک رہی ہے، اور بہت جلدی سے روح کا رشتہ جسم سے یہ تلوار کاٹ دے گی۔ گناہ کرنے والوں کو کب تک مہلت ہے؟ اللہ نے زندگی گناہ کے لیے نہیں، اللہ نے زندگی آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے۔ گناہ کر کے انسان لذت تو پا سکتا ہے، گناہ کر کے انسان اللہ کی بارگاہ میں کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بندہ اگر 7 کمروں میں چھپ کر تالے لگا کر گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کے گناہ کو ظاہر کرے گا اور اس کو ذلیل کر دے گا۔ چھپ چھپ
کے گناہ کرنے والوں، کب تک چھپ چھپ کے گناہ کرو گے؟ اپنے جیسے انسانوں سے تو چھپتے ہو، کیا اپنے اللہ سے بھی چھپ سکتے ہو؟ کیا اپنے خدا سے بھی چھپ سکتے ہو؟ زانیوں کی روزی قدرت گھٹا دیتی ہے۔ لوگ عالمی مندی کا رونا رو رہے ہیں، عالمی مندی کی اسباب اہل تجارت جانے، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ زنا جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی مندی بڑھتی جائے گی۔ اگر مندی پہ کنٹرول کرنا ہے، زنا کا خاتمہ کرو، مندی کا خاتمہ خود بخود ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا زنا سے روزی گھٹتی ہے، زنا سے روزی گھٹائی جاتی ہے، زنا سے عمر گھٹائی جاتی ہے۔ یہ جو روزیاں گھٹ رہی ہے، یا تو کوئی زنا کر رہا ہے، اور وہی زنا نہیں ہے جس سے لوگ زنا کی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی عورت کے حسن کو بدنیتی کے ساتھ تکے۔ میری زبان حیا یہاں خاموش ہے کہ میری قوم نے چہرے پہ خوبصورت داڑیاں رکھنے کی کوشش تو کی، خوبصورت ٹوپیاں بھی سروں پہ آ گئی، لیکن کیا اللہ کے خوف والا دل بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہمارے ساتھ تو حاجی صاحب، نمازی صاحب اور پتہ نہیں کتنے کتنے ٹائٹل ہے، لیکن کیا ہماری آنکھوں پر بھی کنٹرول ہے؟ آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو آنکھ کسی عورت کا حسن تکتی ہے، قیامت کے دن اس آنکھ میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ جو قوم پیاس کے ننھے ننھے ذرات کو برداشت نہ کر سکے، بیوی بہن بیٹی کبھی پیاس کاٹتی ہے تو وہ پیاس کے ہلکے ہلکے ذرات آنکھ میں جاتے تو آنکھیں رونے لگتی۔ ہم جب پیاس کے ننھے ذرات کو برداشت نہیں کر سکتے، آنکھیں اتنی کمزور ہیں، تو جب کسی کے حسن کو تکنے کے عوض میں یہ جو سیریلوں میں عورتوں کو تکتے بیٹھتے ہو آدھا آدھا پون گھنٹے تک، 3 گھنٹے فلمیں ہم دیکھتے ہیں، ذرا سوچے تو صحیح نا، جب آنکھوں میں آگ بھری جائے گی اور آگ کی سلخ، یہ کوئی خطیب کہتا تو آپ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، اے خطیب صاحب اتنا نہ ڈرائیے گا، لیکن یہ کسی خطیب نے نہیں کہا ہے، جان خطابت مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، جان ایمان مصطفیٰ رحم تو کرو اپنے آپ پر، رحم تو کرو۔ کتنا نازک ہے انسان۔ ایک بزرگ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے عذاب کو سوچ کر، اگر اللہ مجھے گرم پانی میں ڈبانے کا عذاب دیتا تو میں وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ میں سوچ رہا ہوں اللہ اگر گرم پانی میں مجھے ڈبانے کا عذاب دیتا میں وہ بھی برداشت نہیں کر پاتا، تو آگ کے عذاب میں اللہ مجھے ڈبائے گا میں کیسے برداشت کروں؟ اپنے گھر کے چولہے پر، اپنے گھر کے گیزر میں اگر پانی زیادہ گرم ہو جائے تو ہم اس سے نہا نہیں سکتے میرے بھائیوں، تو وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے خبر دی، غیب دا نبی نے خبر دی۔ کیا ہمیں اپنے آپ سے پیار نہ رہا؟ ہمیں اپنے آپ سے محبت نہ رہی؟ گناہ کرتے ہیں، ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک اللہ کے ولی جب نیند سے اٹھتے تھے تو پہلے آئینہ دیکھتے تھے، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نیند سے اٹھ کر ہی چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں نیند میں میرا چہرہ بدل تو نہیں دیا میرے گناہوں کے سبب اللہ نے۔ وہ نیکی کر کے اللہ سے اتنا ڈرتے تھے۔ اولیاء کی کیفیت یہ، ایک ولی تو یہ دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے وہاں موت دینا جہاں میرا کوئی پہچاننے والا نہ رہے، کوئی جان پہچان والا نہ رہے، مجھے وہاں موت دینا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی کوئی دعا ہے؟
یہ بھی کوئی مناجات ہے کہ وہاں موت دینا جہاں کوئی مجھے جاننے پہچاننے والا نہ رہے؟ کہا یہ مناجات کیوں کرتے؟ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب مجھے دفن کیا جائے گا تو قبر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے قبول نہ کرے گی، تو سوچتا ہوں کہ موت وہاں آئے جہاں مجھے کوئی پہچاننے والا نہ رہے، تاکہ اگر کوئی قبر نے قبول نہیں بھی کیا تو لوگ کہیں گے کہ لاوارث میت تھی قبول نہ کیا، پہچان کے والے رہیں گے تو لوگ کہیں گے فلاں کی قبر نے فلاں کو قبول نہ کیا۔ اور وہ ولی کون ہے بتائیں؟ سن بلوغ کے بعد سے کبھی ان کی تہجد بھی فوت نہ ہوئی، وہ لوگ یہ تمنا کرتے ہیں، ہمارا کیا؟ میں سوچتا ہوں کون سا گناہ ہے جو اپنی زندگی میں نہیں ہے؟ تو بہرحال گفتگو دور نہ نکلے، وقت پہ گفتگو سمیٹ بھی لینی ہے۔ تو اس نیک بندے کو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا یا زنا کرو، اس نے سوچا زنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا نہیں کرنا۔ سور کھا لے، کہا سور بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی تو اچھی بات نہیں، حرام ہے سور۔ پھر کہا کہ قتل کرو، کسی کو بے گناہ قتل کرنے والے کے لیے بھی ہے کہ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، بے گناہ تو کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ تو کہا یا پھر شراب پی لو، اس کو لگا کہ یہ آسان ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ابن عمر سنا رہے ہیں کہ اس بندے کو، اس نیک بندے کو لگا کہ زنا مشکل، سور کا گوشت بھی اچھی چیز نہیں، قتل بھی اچھی چیز نہیں، شراب بھی پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب پیا، اور جب شراب پیا تو نشہ ہوا، نشہ ہوا تو زنا بھی کیا، سور بھی کھایا اور قتل بھی کیا۔ تو ابن عمر کہتے بتاؤ کہ ایک گناہ کی وجہ سے اتنے سارے گناہ ہوئے۔ یہ جو نشہ عام کیا جا رہا ہے نا، اسی لیے بڑے بھیانک نتائج ہیں زنا نشے کے، بہت بھیانک۔ میری